رات کا پچھلا پہر تھا اور فضا میں ایک عجیب سی وحشت رقص کر رہی تھی۔ میرے سامنے کھڑے اور سیدھے سادے شخص کے پھٹے ہوئے جوتوں سے رس کر بہتا ہوا لہو فرش پر جم چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود نوٹوں کی گڈی کسی بھیانک اور سنسنی خیز رات کی گواہی دے رہی تھی جس نے میری پوری ہستی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میرا نام رمشا ہے۔ میں ملتان کے ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ہم گھر میں صرف 2 بہن بھائی تھے۔ بھائی مجھ سے عمر میں کافی بڑے تھے اور گھر میں سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے سب کی آنکھوں کا تارا تھی۔ ہماری زندگی بہت سکون سے گزر رہی تھی کہ اچانک تقدیر نے کڑا امتحان لیا۔ اماں ابا ہمارے بچپن میں ہی ایک ہولناک ٹریفک حادثے میں وفات پا گئے۔ ابا کا اپنا ایک چھوٹا سا ادویات کا کاروبار تھا جن کے اچانک وفات کے بعد عارضی طور پر میرے چچا سنبھال رہے تھے۔ چچا نے ہماری پرورش تو کی لیکن ان کا رویہ ہمیشہ کاروباری اور نفع نقصان سوچنے والے انسان جیسا رہا۔ انہوں نے ہمیں کبھی وہ محبت نہیں دی جو یتیم بچوں کا حق ہوتی ہے۔ جیسے میرا بھائی بڑا ہوا اس نے حالات کی نزاکت کو سمجھ لیا۔ چچا نے اپنا حصہ الگ کیا اور ہمارا حصہ پوری ایمانداری سے بھائی کے حوالے کر دیا۔ اس دن کے بعد پورے گھر کی اور خاص طور پر میری ذمہ داری مکمل طور پر میرے بھائی کی سربراہی میں آ گئی۔ میرے بھائی نے دن رات ایک کر دیا۔ اس نے ادویات اور کھاد کی ڈسٹریبیوشن کا کام ملتان کی مارکیٹ میں اس محنت سے شروع کیا کہ چند ہی سالوں میں اس کا شمار شہر کے کامیاب تاجروں میں ہونے لگا۔ میرا بھائی مجھ سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ اور صرف میرا بڑا بھائی نہیں تھا بلکہ میرا سب سے اچھا دوست اور محافظ بھی تھا۔ بھائی نے مجھے کبھی ماں باپ کی کمی محسوس ہونے نہیں دی۔ میری ہر جائز اور ناجائز پلک چپکتے پوری کی جاتی۔ وقت پر لگا کر اٹھتا گیا اور بھائی کی شادی ہو گئی۔ میری بھابھی ایک نہایت سلجھی اور محبت کرنے والی خاتون تھی۔ مجھے بالکل اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح چاہتی تھی۔ گھر کا ماحول بہت خوشگوار اور پرسکون تھا۔ میں بھی بھابھی کی بہت عزت کرتی تھی اور ان کے ہر کام میں ہاتھ بٹاتی۔ اسی طرح دن بہت اچھے گزر رہے تھے۔ میری تعلیم کا سلسلہ جاری تھا۔ میں نے شہر کی ایک مشہور یونیورسٹی سے ماسٹر میں داخلہ لے لیا۔ میں نے فیشن اور جدید رجحانات کو اپناتے ہوئے اپنی یونیورسٹی کی زندگی کا بھرپور لطف اٹھایا۔ میری سوچ بہت آزاد اور ماڈرن تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ دنیا میری مٹھی میں اور میں جو چاہوں گی مجھے مل جائے گا۔ یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں اکثر میں اور میری سہیلیاں گھنٹوں بیٹھ کر اپنے خوابوں پر باتیں کیا کرتی تھی۔ میری دوست نادیہ اکثر مجھ سے پوچھتی کہ رمشا تم کیسا جیون ساتھی چاہتی ہو؟ میں بڑے فخر سے مسکرا کر جواب دیتی کہ میرا ہونے والا شوہر کوئی عام انسان نہیں ہوگا۔ وہ بہت پڑھا لکھا، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں بڑے عہدے پر فائز ہوگا۔ وہ بڑی سی چمکدار گاڑی میں آئے گا اور مجھے شاندار محل جیسے گھر میں بیاہ کر لے جائے گا۔ میں اپنے حسن، اپنی ڈگری اور اپنے بھائی کی دولت پر بہت غرور کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں کسی شہزادی سے کم نہیں اور کسی عام انسان کے لائق ہی نہیں۔ میں نے جیسے ہی اپنا ماسٹرز اچھے نمبروں سے مکمل کیا تو گھر میں جشن کا سما تھا۔ بھائی بہت خوش تھے۔ اسی شام بھائی نے مجھے اپنے گھر میں بلایا۔ وہ صوفے پر بیٹھے کچھ سوچ رہے تھے اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ میں ہنستی مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور ان کے پاس بیٹھ گئی۔ بھائی جان، آپ اتنے سنجیدہ کیوں لگ رہے ہیں؟ آج تو میری کامیابی کا دن ہے نا؟ میں نے ان کا بازو پکڑتے ہوئے لاڈ سے پوچھا۔ انہوں نے گہری سانس لی اور میری طرف مڑ کر نہایت نرمی سے بولے، رمشا مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے اور یہ تمہاری زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ہے۔ میں چونک گئی اور دھیان سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے تمہاری مرضی جاننا چاہتا ہوں۔ بھائی نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم پڑھی لکھی ہو، باشعور اور زندگی کے اچھے برے کو سمجھتی ہو۔ اگر تمہاری نظر میں کوئی پسندیدہ شخص ہے یا کوئی ایسا لڑکا ہے جسے تم شادی کرنا چاہتی ہو تو مجھے بلاؤ۔ تم مجھے بلا جھجک بتا دو۔ میں تمہارا بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارا بہترین دوست بھی ہوں۔ میں تمہاری خوشی کے لیے ہر حد تک جاؤں گا۔ اس وقت مجھے اچانک اپنے ابا کی وہ بات یاد آئی جب میں بہت چھوٹی تھی۔ ابا اکثر مجھ سے محبت سے میرے ماتھے پر بوسہ دے کر کہتے کہ بیٹا یاد رکھنا، جو بیٹیاں ماں باپ اور بڑے بھائیوں کے سامنے سر جھکا لیتی ہیں اور اپنی منمانی نہیں کرتی وہی لڑکیاں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتی ہیں۔ سچ تو یہ تھا کہ مجھے واقعی کوئی لڑکا پسند نہیں تھا۔ یونیورسٹی میں بہت سے لڑکے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے تھے لیکن میرا معیار اتنا اونچا تھا کہ میں کسی کو گھاس نہیں ڈالتی۔ بس کچھ خواب تھے جنہیں دیکھنا ہر لڑکی کا حق ہوتا ہے اور میں بھی ایسی خواب دیکھتی تھی کہ کوئی خوابوں کا شہزادہ آئے گا اور مجھے بیاہ کر لے جائے گا۔ میں نے اپنی شادی کا مکمل فیصلہ پورے اعتماد کے ساتھ اپنے بھائی پر چھوڑ دیا اور مسکرا کر بولی، مجھے کوئی پسند نہیں ہے بھائی جان۔ جہاں آپ میری شادی کریں گے اور جس شخص کو آپ میرے لیے چنیں گے میں اسی سے شادی کر لوں گی۔ مجھے آپ کی پسند پر خود سے زیادہ اعتبار ہے۔ بھائی نے یہ سنا تو ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور انہوں نے خوشی سے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ اب آگے تقدیر کا کھیل شروع ہوا۔ کچھ دن بعد ایک دوپہر ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ڈرائنگ روم میں ایک بزرگ تشریف لائے جو دیکھنے میں بہت سادہ اور غریب لگ رہے تھے۔ وہ ہمارے ابا کے بچپن کے بہت گہرے دوست تھے۔ ایک دن وہ بھائی سے ملے تو انہوں نے گلے لگ کر پرانی یادیں تازہ کی۔ چائے پیتے ہوئے انکل نے اچانک ایسی بات کہہ دی جس سے میرے بھائی کے ہوش اڑا دیے۔ انہوں نے بھائی کو بتایا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ ہمارے دروازے پر آئے ہیں۔ انکل نے گہری سانس بھر کر بتایا کہ جب میں بہت چھوٹی تھی تو انہوں نے ابا سے پکا وعدہ کیا تھا کہ جیسے ان کا بیٹا بڑا ہوگا اور ابا کی بیٹی بڑی ہوگی تو وہ اپنے بیٹے کا رشتہ ان کی بیٹی کو دے دیں گے۔ بھائی یہ سن کر شدید حیران رہ گئے۔
کیونکہ انہیں اس وعدے کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ انکل سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ابا واقعی اپنے دوست سے بے حد محبت کرتے تھے۔ بھائی گہری سوچ میں پڑ گئے، انہیں یاد آیا کہ میں نے فیصلہ مکمل طور پر ان پر چھوڑ دیا، اور دوسری طرف ابا کی زبان اور ان کے وعدے کا مان رکھنا بھی ایک دینی اور اخلاقی فرض تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے ان کے مرحوم باپ کا کوئی وعدہ جھوٹا پڑے، لیکن اصل مسئلہ کچھ اور تھا جس نے بھائی کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ انکل کا بیٹا زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، وہ بمشکل میٹرک پاس تھا اور ایک فیکٹری میں معمولی سی نوکری کرتا تھا۔ اس کا رہن سہن ہمارے معیار کے قریب بھی نہیں تھا، جبکہ میں اعلیٰ تعلیم یافتہ، خوبصورت اور فیشنیبل لڑکی تھی۔ میرے خیالات جدید اور آزاد تھے، میرا اس لڑکے کا کوئی جوڑ نہیں تھا، ہم دونوں کی دنیا ہی الگ الگ تھی۔ بھائی نے کئی راتیں جاگ کر گزاری، انہوں نے بھابھی سے بھی مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ بھابھی بھی ابا کی عزت اور وعدے کے ہاتھ میں تھی۔ بالآخر جذبات اور فرض کی جنگ میں باپ کے وعدے کی جیت ہوئی۔ بھائی نے ابا کے اس دوست کے بیٹے سے میرا رشتہ طے کر دیا۔ میرا لہنگا شہر کے سب سے مشہور ڈیزائنر سے تیار کروایا گیا۔ میں خوشیوں میں اڑ رہی تھی، مجھے لگ رہا تھا میری زندگی کا سب سے حسین باب شروع ہونے والا ہے۔ مہندی کی رات میں نے بہت ڈانس کیا اور سب کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ مجھے ذرا سے بھی اندازہ نہیں تھا کہ حقیقت کیا ہے۔ اگلے دن بارات ہی میں اپنے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میرا نکاح ایک اجنبی شخص سے پڑھا دیا گیا۔ میں نے خوشی خوشی قبول کیا، کاغذات پر دستخط کر دیے۔ رخصتی کا وقت آیا تو میں بھائی کے گلے لگ کر بہت روئی۔ بھائی کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، لیکن ان کی آنسوں میں کوئی اور کہانی چھپی تھی جو میں اس وقت پڑھنے سے قاصر تھی۔ مجھے روتے روتے گاڑی میں بٹھا کر رخصت کر دیا گیا۔ گاڑی کا سفر طویل ہوتا جا رہا تھا اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ جب گاڑی رکی تو میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، ایک بہت ہی تنگ اور خستہ حال گلی تھی۔ ارد گرد کے مکانات بہت چھوٹے اور بوسیدہ تھے۔ میرا دل ایک دم سے دھک سا رہ گیا۔ میں نے سوچا شاید راستہ بھٹک گئے ہیں، لیکن ڈرائیور نے دروازہ کھولا، مجھے اترنے کا اشارہ کیا۔ مجھے ایک نہایت ہی چھوٹے اور کم روشنی والے گھر میں لے جایا گیا۔ گھر کی دیواروں کا رنگ اکھڑا ہوا تھا اور صحن بہت تنگ تھا۔ میری سانس رکنے لگی۔ مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں بٹھا دیا گیا جس کی سجاوٹ انتہائی معمولی اور سستی تھی۔ میرے خوابوں کا محل ایک لمحے میں ٹوٹ کر بکھر گیا۔ یہ میں شادی کی رات تھی۔ پہلی دفعہ میں نے اپنے شوہر کو دیکھا۔ میرا سارا جسم غصے اور مایوسی سے کانپ رہا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا اور وہ شخص اور اسے دیکھ کر میں لفظی طور پر ساکت رہ گئی۔ وہ سادہ اور سستے کپڑوں میں ملبوس ایک عام سا نوجوان تھا۔ اس کا رنگ سانولا تھا اور چہرے پر کوئی خاص کشش نہیں تھی۔ اس کی شخصیت بالکل سادہ تھی۔ وہ کسی بھی زاویے سے میرا وہ خوابوں کا شہزادہ نہیں تھا جس کے لیے میں نے اتنی تیاریاں کی تھی۔ اسے دیکھتی میرا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ میرے اندر ایک لاوا سا بننے لگا جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ تم میرے کمرے میں کیوں آئے ہو؟ میں بیڈ سے یکدم کھڑے ہوتے ہوئے زور سے چلائی۔ میری آواز اتنی تلخ تھی کہ وہ قدم روک کر وہیں کھڑا ہو۔ کون ہو تم؟ اور تمہاری جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ میں نے اپنا بھاری دوپٹہ پیچھے کی طرف جھٹکتے ہوئے زہریلے لہجے میں پوچھا۔ وہ میرے اس اچانک حملے پر پوری طرح گھبرا گیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، اسے میری طرف نظر جھکاتے ہوئے انتہائی کامتی آواز میں کہا۔ کیا غلط سمجھ رہی ہوں؟ بکواس بند کرو اپنی اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے حقارت سے کہا، میں ہی آپ کا شوہر ہوں۔ اسے فرش کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا یہ جملہ کسی بم کی طرح میرے دماغ میں گونج گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ میرا بھائی میرے ساتھ ایسا گھٹیا مذاق کبھی نہیں کر سکتا۔ میں بے ساختہ چلائی۔ آج پہلی دفعہ مجھے شدت سے محسوس ہوا کہ میرے بھائی نے میرے ساتھ بہت بڑی اور ناقابل معافی زیادتی کی ہے۔ ساری رات میں بیٹھ کر کروٹیں بدلتی رہی اور وہ شخص میرے ہاتھ کے اشارے پر فرش پر تکیہ رکھ کر چپ چاپ سوتا رہا۔ یہ وہ زندگی نہیں تھی جس کی میں نے خواب دیکھے تھے۔ میں نے جھنجھلا کر غصے سے اپنا بھاری دوپٹہ کھینچا اور زور سے پاؤں پٹکتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتری۔ میری جوتی کی تیز آواز سے وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آپ اٹھ گئیں؟ میں آپ کے لیے ناشتہ اور گرم چائے لے کر آتا ہوں، اس نے فرش سے اٹھتے ہوئے اور اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے انتہائی عاجزی سے کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش اور احترام تھا جو مجھے اس کی کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے تمہارے گندے ہاتھ کی کوئی چیز نہیں چاہیے، دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، اور آئندہ مجھ سے بات کرنے کی جرت مت کرنا۔ میں نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال باندھتے ہوئے انتہائی زہریلے لہجے میں جواب دیا۔ میرا خون کھول رہا تھا اور میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس گھر کی ہر چیز کو آگ لگا دوں۔ وہ میرے اس تلخ اور ظالمانہ رویے پر ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کی گہری آنکھوں میں ایک عجیب سی دکھ بھری چمک ابھری، لیکن اس نے پلٹ کر کوئی سخت جواب نہیں دیا۔ وہ سر جھکائے بغیر کچھ کہے خاموشی سے کمرے کا بسیدہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ میں وہیں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی، خود کو اور اپنے نصیب کو کوستی رہی۔ آج میرا ولیمہ تھا اور مجھے اس غریب سے گھر میں دلہن بن کر بیٹھنا تھا۔ شیشے میں اپنا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر مجھے خود پر ترس آنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ دوبارہ کھلا اور وہ پرانی سی ٹرے میں چائے کا کپ اور سستے بسکٹ رکھے اندر آیا۔ اس نے نہایت احتیاط سے قدم بڑھاتے ہوئے وہ ٹرے میرے سامنے رکھ دی۔ آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، رات کو بھی آپ نے غصے میں کچھ نہیں کھایا تھا، بھوکھی رہی ہوں گی نا، تو بیمار پڑ جائیں گے ایسے۔ اس نے میری طرف براہ راست دیکھے بغیر دھیمی آواز میں کہا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی فکر تھی جو مجھے زہر لگ رہی تھی۔
میں نے تم سے کہا نا مجھے نفرت ہے تمہاری اس منحوس شکل سے اور تمہارے لائے ہوئے سستے اور گھٹیا کھانے سے۔ میں نے پورے غصے سے میز پر رکھی ٹرے کو زور سے ہاتھ مارا۔ چائے اچھل کر دور جا گری اور کپ ٹوٹ گیا۔ گرم چائے فرش پر بکھر گئی اور بسکٹ مٹی میں مل گئے۔ اس نے حیرت سے گرتی ہوئی چیزوں کو دیکھا اور پھر ایک گہری سانس لی۔ اس نے مجھ سے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ ٹوٹے ہوئے کپ کے ٹکڑے خاموشی سے سمیٹے اور کپڑے سے فرش صاف کرنے لگا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر سارا گھر سر پر اٹھا لوں۔ یہ کیسا انسان تھا جو میری اتنی بڑی بدتمیزی پر بھی غصہ نہیں کر رہا؟ اس کا یہ سکون میرے اندر لگی آگ کو مزید بھڑکا رہا تھا۔ اگلے دن ولیمے کا ایک چھوٹا سا فنکشن تھا جو اسی چھوٹے سے گھر کے صحن میں رکھا گیا تھا۔ باہر گلی میں صبح سے شور مچا ہوا تھا اور سستے سے کنات لگا دیے گئے تھے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے اور زیادہ غصہ آ گیا۔ میرے سینے میں آگ لگ گئی۔ میری بھابھی بھائی کے ساتھ میں یونیورسٹی کی امیر اور ماڈرن سہیلیاں بھی آنے والی تھی۔ میری سہیلیاں یہ سب دیکھ کر میرے بارے میں کیا سوچیں گی؟ میں نے غصے سے اپنے بال نوچے بیڈ پر گر کر رونے لگی۔ یہ کیسا ولیمہ تھا؟ دھوپ میں کنات لگا کر اور سستی پلاسٹک کی کرسیاں بچھا دی گئی تھی۔ میری تو اپنی سہیلیوں میں ہمیشہ کے لیے ناک کٹ جائے گی۔ میں نے سارا دن رو رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ میں نے کمرے سے باہر نکلنے اور تیار ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ پھر دوپہر کے وقت بھابھی کمرے میں آئی اور مجھے بھائی کی عزت کا واسطہ دینے لگی۔ بھابھی کی منت اور بھائی کی عزت کا خیال کر کے میں نے ایک بھاری اور قیمتی جوڑا پہنا اور زبردستی خود کو تیار کیا۔ شیشے میں خود کو سجا ہوا دیکھ کر مجھے الجھن ہو رہی تھی۔ جب شام کو مہمان آنا شروع ہوئے تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں سر جھکائے اس سستی سی کرسی پر بیٹھی تھی۔ میری سہیلیاں نادیہ اور سارا جب قیمتی کپڑے پہنے اندر داخل ہوئی تو ان کی آنکھوں میں واضح حیرانی اور ارد گرد کے ماحول کا مزاح۔ رمشا، یہ سب کیا ہے؟ یہ کیسی جگہ ہے؟ اور میں نے باہر دیکھا تمہارا شوہر مہمانوں کو کھانا پیش کر ہے، جس کے کپڑوں پر سالن گرا ہوا ہے۔ وہی تمہارا شوہر ہے نا؟ نبیلہ نے میرے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کرتے ہوئے انتہائی طنزی اور چبھتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ میرے چہرے کا رنگ شرم سے سرخ ہو گیا اور میری آنکھیں زمین میں گڑ گئی۔ میرا دل چاہا کہ زمین پر چرمس میں سما جاؤ۔ میں نے غصے سے کہا، تم لوگ یہاں کھانا کھانے آئے ہو نا؟ میں نے غصے سے کہا، تم لوگ یہاں کھانا کھانے آئی ہو یا مذاق کرنے؟ چپ چاپ کھانا کھاؤ، یہاں سے جاؤ۔ اس دن مجھے اپنے بھائی پر بہت زیادہ غصہ تھا۔ میری برداشت جواب دے چکی تھی۔ جیسے ہی مجھے موقع ملا میں نے اپنے بھائی کو اشارے سے ایک طرف بلایا اور انہیں خالی کمرے میں لے جا کر دروازہ بند کر دیا۔ میرا ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ یہ ڈھونڈا آپ نے میرے لیے؟ ایک ان پڑھ انسان کے ساتھ میری خوبصورت زندگی باندھ دی۔ میں نے اپنے آنسو بے دردی سے پہنچتے ہوئے اور بھائی کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے چلا کر کہا، رمشا خدا کے لیے آہستہ بولو، بھائی مہمان بیٹھے ہیں اور وہ لڑکا تمہارا شوہر ہے، تم کیسی بےہودہ باتیں کر رہی ہو؟ بھائی نے گھبرا کر ارد گرد دیکھتے ہوئے مجھے چپ کرانے کی کوشش کی۔ ان کے چہرے پر شدید پریشانی اور ندامت کے آثار تھے۔ آپ پر اندھا اعتماد کیا تھا میں نے، اپنی زندگی کا فیصلہ اور اپنی مرضی آپ پر چھوڑ دی، اور آپ لوگوں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا۔ کیسے بھائی؟ کیسے مجھے اپنے ہاتھوں سے اس جہنم میں دھکیل دیا آپ نے؟ میں نے ان کا کالر پکڑتے ہوئے شدت سے روتے ہوئے اور ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ بھائی کی آنکھوں میں بھی میری حالت دیکھ کر نمی آ گئی۔ انہوں نے میرا ہاتھ نہایت نرمی سے چھڑایا اور مجھے زبردستی صوفے پر بٹھایا۔ اب مجھے ساری حقیقت سمجھ آ گئی۔ میں آپ پر ایک بھاری بوجھ تھی، اسی لیے آپ نے اتنی جلدی میری جان چھڑوائی اور مجھے دھکے دے کر ایک ایسے انسان کے ساتھ باندھ دیا جس کا میرے ساتھ دور دور تک کوئی جوڑ نہیں ہے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر انتہائی تلخ اور چبھتا ہوا الزام لگایا۔ بھائی مجھے تحمل سے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ دیکھو رمشا، میری بات غور سے سنو۔ تمہارا شوہر بہت اچھا اور شریف انسان ہے، وہ دل کا بہت اچھا ہے۔ اس نے ایک لفظ تمہارے خلاف نہیں کہا۔ وہ تمہاری بہت عزت کرتا ہے، تمہیں خوش رکھے گا۔ تم اسے ایک موقع تو دے کر دیکھو۔ اس کے اچھے دل ہونے کا میں کیا کروں؟ میں اچار ڈالوں اس کا؟ جب اس کی شکل ہی اچھی نہیں، جب اس کا سوسائٹی میں کوئی معیار ہی نہیں۔ مجھے اس کی ذات سے، اس کی غریبی سے اور اس کی جہالت سے نفرت ہے۔ میں نے نفرت بھرے انداز میں منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ میری یہ متکبرانہ بات سن کر بھائی مجھے غصے سے گھورنے لگے۔ ان کے چہرے پر نرمی کی جگہ ایک عجیب سی سختی آ چکی تھی۔ یہ ابا کا فیصلہ تھا اور میرے باپ نے اپنے دوست سے کیا ہوا آخری وعدہ تھا۔ میں تم جیسی لڑکی کی جھوٹی انا کی خاطر اپنے مرے ہوئے باپ کو جھوٹا نہیں کر سکتا۔ بھائی نے دو ٹوک الفاظ میں حتمی انداز میں کہا۔ ابا کے اس پرانے فیصلے کے سامنے میں اپنی پوری زندگی قربان کر دوں؟ میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا اس گھر میں۔ میں بکریوں کی طرح ہانکی جا رہی ہوں۔ میں بہت روئی اور فرش پر بیٹھ کر دھارے مار مار کر رونے لگی۔ میری آواز سن کر بھابھی بھی اندر آ گئی اور مجھے چپ کروانے لگی۔ میں نے بھائی کے ساتھ اسی وقت واپس جانے کی ضد کی، لیکن بھائی نے سختی سے مجھے اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب یہی میرا گھر ہے اور مجھے یہیں جینا مرنا ہے، کیونکہ مجھے غصہ بھائی پر تھا، لیکن جس انسان کے ساتھ اور جس کے غریب گھر میں اب میں رہ رہی تھی، اس انسان سے میں بے حد اور پاگلوں کی طرح نفرت کرتی تھی۔
اس کی ہر چیز، اس کی آواز، اس کے چلنے کے انداز سے مجھے چڑ ہونے لگی تھی۔ جب وہ غلطی سے بھی میرے قریب آتا تو مجھے اس کے وجود سے گھن محسوس ہوتی۔ اس کے سستے کپڑوں سے آنے والے پسینے کی بو مجھے پاگل کر دیتی تھی۔ میں ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ و ماڈرن لڑکی تھی اور ایک کم پڑھے لکھے اور سادہ انسان۔ میں نے اسے تذلیل کرنے اور اس کا مذاق اڑانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ولیمے کے بعد گزرنے والے دن میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھے۔ میں نے اس چھوٹے سے کمرے کو اپنا قید خانہ بنا لیا اور روزانہ صبح سویرے اٹھ کر اپنی ڈیوٹی کے لیے فیکٹری چلا جاتا اور میں سارا دن بیڈ پر پڑی رہتی یا اپنے موبائل فون پر اپنی سہیلیوں سے اس کی شکل، اس کی غریبی اور اس کے گھر والوں کی برائیاں کرتی رہتی۔ جب وہ شام کو تھکارا اور پسینے میں شرابور گھر آتا تو میں جان بوجھ کر اسے لڑنے کے بہانے ڈھونڈتی تاکہ اس کا سکون برباد کر سکوں۔ یہ گیلا تولیہ یہاں بیڈ پر کیوں رکھا ہے تم نے؟ تم ساری زندگی جاہل ہی رہو گے؟ تمہیں تمیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ میں نے غصے سے تولیہ اٹھا کر پوری طاقت سے اس کے منہ پر مارتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے زمین پر گرا ہوا تولیہ اٹھاتا اور مسکرا کر کہتا، مجھے معاف کر دے ریمشا بیگم، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ پورا خیال رکھوں گا۔ آپ غصہ نہ کریں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس کی ہر بات، اس کا برداشت کرنا میرے غصے کو مزید بڑھا دیتا تھا۔ میں اس پر طنز کے تیر چلاتی، لیکن اس سے زیادہ میرا خیال رکھتا۔ وہ میری ہر چھوٹی بڑی چیز کا خیال رکھتا، میرے سوتے وقت گھر میں کوئی شور نہ ہونے دیتا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو سختی سے منع کر رکھا تھا کہ کوئی بھی بلا وجہ میرے کمرے کی طرف نہ آئے۔ میرا دوپہر اور رات کا کھانا وقت پر میرے کمرے میں لے آتا، صاف ستھرے برتنوں میں کھانا سجا کر لاتا۔ یہ لے آپ کا کھانا، کھا لے، آپ نے کچھ نہیں کھایا، ایسے تو آپ کمزور ہو جائیں گی۔ وہ نہایت ادب سے کہتا، تمہیں میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنا کام کرو، یہاں سے جاؤ، میرا دم گھٹتا ہے تمہاری موجودگی میں۔ میں نے منہ پھیر کر تکبر سے جواب دیا۔ وہ عجیب قسم کا صابر انسان تھا، اسے میری کسی کڑوی بات کا برا نہیں لگتا تھا۔ ایک دن وہ میلی بازار سے خاص طور پر سیب لے کر آیا۔ اسے کہیں سے پتہ چل گیا تھا کہ مجھے سیب پسند ہے۔ اسے سیب دھو کر کاٹ کر ایک صاف پلیٹ میں رکھ کر میرے سامنے پیش کیے۔ مجھے پتہ چلا ہے آپ کو سیب پسند ہے، میں خاص طور پر آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، آپ کھا کر دیکھیے، بہت میٹھے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں خوشی تھی جیسے اس نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہو۔ میں نے بازاری سے پلیٹ کو دیکھا اور پھر اس کے چہرے کو دیکھا۔ میرے اندر کی ساری کرواہٹ زبان پر آ گئی۔ تمہیں میں ہی ملی تھی شادی کرنے کے لیے؟ کیا پوری دنیا میں کوئی اور نہیں تھا؟ کیا میں اندھی ہو گئی تھی یا تم اندھے تھے جو میرا رشتہ مانگنے آ گئے؟ میں نے کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، لیکن وہ خاموش رہا۔ تم جیسے انسان کے لیے دنیا میں لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی، کوئی بھی غریب لڑکی تم سے شادی کر لیتی۔ تم اپنی اوقات میں رہتے تو بہتر تھا۔ تم نے آسمان کے خواب دیکھنے شروع کر دیے۔ میں نے اس کی غریبی اور شکل کا بدترین مذاق اڑایا اور پلیٹ کو ہاتھ مار کر اچھال دیا۔ سیب کے ٹکڑے کمرے میں بکھر گئے۔ تمہارے یہ اونچے خواب میں کبھی پورے نہیں ہونے دوں گی، تم میرے لائق ہی نہیں ہو اور نہ کبھی ہو سکتے ہو۔ میں نے غصے سے اسے دھمکی دی۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں نہ آنسو تھے نہ غصہ، بس ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس نے جھک کر فرش پر بکھرے ہوئے سیب کے ٹکڑے آہستہ آہستہ اٹھائے اور میری طرف دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دے دی، جیسے میری کسی بات کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا ہو۔ اس کی اس پرسکون مسکراہٹ نے میرے اندر جلتی آگ کو مزید بھڑکا دیا۔ میں نے اپنے دل میں پکا فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس حد تک گر جاؤں گی کہ یہ شخص خود تنگ آ کر ہاتھ جوڑ کر مجھے اس گھر سے نکالے گا اور مجھے طلاق دے گا۔ میں اس انسان کی زندگی عذاب بنا دوں گی۔ سیب والے واقعے کے بعد میرے اندر کی نفرت ایک زہر بن چکی تھی اور اس گھر کی بسیدہ دیواریں مجھے ہر وقت کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ میرا پارا اس کی اس خاموش اور پرسکون فطرت کو دیکھ کر مزید ہائی ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے کمبل کو غصے سے پیچھے ہٹایا اور پاؤں پٹکتی ہوئی اس کے بالکل سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میری آنکھوں میں غصے کی سرخ لکیریں تھی اور میرا سارا جسم ایک انجانی وحشت سے کانپ رہا تھا۔ میں اپنے بھائی کے گھر جانا چاہتی ہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سخت اور دو ٹوک لہجے میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ وہ میری اس اچانک بات پر چونک گیا۔ اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کر میز پر گر گئی۔ اس نے گہری سانسوں میں طرف دیکھ کر دھیمی آواز میں بولا، میں آپ کو لے جاؤں گا، آپ تیار ہو جائیں، ہم مل کر چلتے ہیں، لیکن شام کو آپ میرے ساتھ واپس آ جائیں گی۔ اس کی اس بات پر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے انتہائی زہریلے اور کرخت لہجے میں کہا، میں تمہارے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی اور نہ ہی مجھے اس غریب خانے میں واپس آنا ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے اسے اس کے اوقات یاد دلانے کی کوشش کی۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے کہ میرا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں اور میں یہاں گٹ گٹ کر مر جاؤں گی؟ وہ میرے یہ فیصلہ کن انداز دے کر خاموش ہو گیا اور اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ اس نے مجھ سے کوئی بحث نہیں کی اور اپنا پرانا سا بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنا موبائل فون اٹھایا اور غصے سے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اپنے بھائی کا نمبر ڈائل کیا۔ میں جانتی تھی کہ میرا بھائی مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ میری ایک آواز پر مجھے اس عذاب سے نکالنے کے لیے دوڑا چلا آئے گا۔ فون کی گھنٹی بج رہی تھی اور میرے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ جیسے ہی بھائی نے فون اٹھایا میں نے رونا شروع کر دیا۔
بھائی جان مجھے یہاں سے لے جائیں، میں اس انسان کے ساتھ مزید ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتی۔ میں نے ہچکیاں لیتے ہوئے اور اپنی آواز میں پریشانی کے ساتھ ساتھ ایک ناگوار سی سختی بھی تھی۔ یہاں میرا دم گھٹتا ہے بھائی جان، اور مجھے اس شخص سے گھن آتی ہے۔ میں روتے ہوئے اپنے دل کی بات کہی۔ میں سوچ رہی تھی کہ بھائی ابھی گاڑی نکال کر مجھے لینے آ جائیں گے، لیکن جیسے ہی بھائی کا جواب سنا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کا لہجہ برف کی طرح سرد اور پتھر کی طرح سخت تھا۔ رمشا، تم اس گھر میں بیاہ کر گئی ہو اور اب وہی تمہارا گھر ہے، بھائی نے ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، جس نے میری روح تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ خوش قسمت ہو تم کہ تمہیں اتنا اچھا اور شریف شوہر ملا ہے جو تمہاری ہر بدتمیزی برداشت کر ہے۔ بھائی کی اس بات نے میرے سارے غرور کو توڑ کر رکھ دیا۔ اگر تم طلاق لے کر اس گھر میں آؤ گی تو یاد رکھنا اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہوں گے۔ بھائی نے انتہائی سختی سے اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا اور فون بند کر دیا۔ میں ہاتھ میں فون پکڑے خاموش بیٹھی رہ گئی۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا اور آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے تھے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی بھائی ہے جو کل تک میری ایک چھینک پر پورا گھر سر پر اٹھا لیتا تھا۔ آج اسی بھائی نے میری زندگی کے سب سے بڑے مسئلے پر مجھے یوں تنہا اور بے سہارا چھوڑ دیا تھا۔ کمرے کی خاموشی مجھے ڈرا رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا جیسے میں چاروں طرف سے اونچی دیواروں میں قید ہوتی جا رہی ہوں۔ اب میں خود اس سے طلاق نہیں مانگوں گی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے دانت پیس کر دل ہی دل میں عہد کیا، بلکہ یہ شخص مجھے خود طلاق دے گا اور ہاتھ جوڑ کر مجھے اس گھر سے نکالے گا۔ میں نے خطرناک ارادہ کرتے ہوئے اپنے آپ سے وعدہ کیا، پھر تو بھائی مجھ پر غصہ نہیں کریں گے۔ جب وہ خود مجھے چھوڑے گا میں اس شخص کو پوری دنیا اور اپنے بھائی کی نظروں میں برا بناؤں گی اور اسے طلاق لے کر ہی رہوں گی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں اب اپنی حکمت عملی بدلوں گی۔ میں جتنا اسے تنگ کرتی ہوں اب اس سے بھی زیادہ تنگ کروں گی اور اس کی زندگی حجیرن بنا دوں گی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کے صبر کا ایک ایسا امتحان لوں گی کہ وہ خود ہار مان جائے گا۔ وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا اور ہر چیز میرے مانگنے سے پہلے لا کر دیتا تھا۔ اس کی یہی اچھائی میرے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بن گئی تھی۔ وہ کسی طرح بھی مجھے کوئی موقع نہیں دے رہا تھا کہ میں اس کی کسی خامی کو بیان کروں، اس سے جان چھڑوا سکوں۔ وہ ایک مشین کی طرح کام کرتا اور میری ہر گالی کا جواب مسکراہٹ سے دیتا۔ میں نے بیڈ پر لیٹ کر غور سے سوچا کہ آخر ایسا کیا کیا جائے کہ اس کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو جائے۔ سوچتے سوچتے میرے ذہن میں اپنی یونیورسٹی کی دوست نبیلہ کا خیال آیا۔ میں نے فوراً اپنا فون اٹھایا اور اپنی بیسٹ فرینڈ نبیلہ کو کال کی۔ نبیلہ وہی لڑکی تھی جو پہلے بھی میرے شوہر کی برائیاں کر کے میرے غصے کو ہوا دیتی تھی۔ ہیلو نبیلہ، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، میں اس گھر میں پاگل ہو جاؤں گی، میں نے فون ملتے ہی روتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا رمشا، تم رو کیوں رہی ہو؟ اس نے کچھ کہا ہے کیا تمہیں؟ نبیلہ نے فوراً میرے حق میں بولتے ہوئے میرے شوہر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگی تم اتنی خوبصورت و ماڈرن لڑکی ہو اور اس شخص کے ساتھ کیسے زندگی گزار رہی ہو؟ نبیلہ کی باتوں نے میرے اندر کے غرور کو مزید ہوا دی۔ وہ کہہ رہی تھی وہ ایک معمولی شکل و صورت کا انسان ہے اور تمہارا اس کے ساتھ کوئی میچ ہی نہیں۔ نبیلہ نے میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ میں اس کی ہمدردیاں سمیٹتے ہوئے مزید رونے لگی اور بولی کہ میرے بھائی نے بھی مجھے واپس بلانے سے انکار کر دیا۔ مجھے کوئی حل نظر نہیں آ رہا کہ میں اس عذاب سے کیسے جان چھڑاؤں۔ میں نے نبیلہ کے سامنے اپنی مکمل بے بسی ظاہر کر دی۔ تم پریشان مت ہو رمشا، ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے۔ نبیلہ نے بڑی چالاکی سے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم ایک کام کرو، اس پر بھاری خرچ ڈال دو تاکہ وہ اندر سے ٹوٹ جائے۔ نبیلہ کی اس تجویز نے میرے اندھیرے دماغ میں ایک روشن کرن پیدا کر دی۔ وہ خود ہی مجبور ہو کر تمہیں طلاق دے دے گا کیونکہ اتنی اس کی اوقات ہی نہیں ہے۔ نبیلہ نے انتہائی شیطانی اور کارگر مشورہ دیا۔ تم اس سے زیادہ پیسے مانگو اور اس پر خرچ کا بوجھ ڈال دو۔ مجھے اس کی بات بہت شاندار لگی اور میں نے دل ہی دل میں اپنے مطالبات کی ایک لمبی فہرست تیار کر لی۔ میں جانتی تھی کہ اس کی تنخواہ بہت معمولی ہے اور وہ گھر کا خرچ بھی بڑی مشکل سے چلاتا ہے۔ آگے کار شام کو جب وہ تھکا ہارا گھر واپس آیا تو میں نے اسے کمرے میں بلوا لیا۔ وہ دروازے کے پاس کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر دن بھر کی مشقت کی سیاہی اور تھکن صاف ظاہر تھی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جی رمشا بیگم، حکم کریں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تھی؟ اسے نہایت ادب سے پوچھا۔ مجھے مہینے کے 30,000 روپے الگ چاہیے۔ میں نے بغیر کسی تمہید کے اس کے سر پر جیسے بھاری پتھر مار دیا تاکہ میں اپنی شاپنگ کر سکوں اور اپنے کپڑے جوتے خرید سکوں۔ میں نے انتہائی ڈٹائی سے کہا کیونکہ میں نے ہمیشہ اپنے بھائی کے گھر میں عیش و آرام کی زندگی گزاری تھی۔ میں نے اسے اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے اپنے بھائی کی امیری کا حوالہ بھی دیا۔ اگر تم یہ خرچ برداشت کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے کھلے دل سے طلاق دے دو۔ میں نے اسے سیدھا سیدھا بلیک میل کرتے ہوئے اپنی شرط اس کے سامنے رکھ دی۔ میں نے یہ سب اسے تنگ کرنے اور اس کی انا کو کچلنے کے لیے کیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ اتنی بڑی رقم سن کر غصے سے پاگل ہو جائے گا اور مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا یا پھر طلاق دینے پر مجبور ہو جائے گا، لیکن وہ عجیب صابر اور نرم دل انسان تھا۔ اس نے میری یہ ناممکن اور ظالمانہ شرط سن کر کوئی غصہ نہ کیا اور نہ ہی اپنی مجبوری بیان کی۔ اس نے خاموشی سے سر ہلا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔
مجھے لگا شاید وہ اندر سے ٹوٹ گیا اور اب طلاق کی کاغذات بنوائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو وہ 30,000 روپے میرے ہاتھ پر لا کر رکھ دیتا تھا۔ اس نے مجھے حیرت کے سمندر میں ڈال دیا۔ وہ صبح سویرے جب فیکٹری جانے کے لیے تیار ہوتا تو مجھے پیسے دے دیتا اور مسکرا کر کہتا، یہ لے رمشا بیگم، آپ بازار جا کر اپنی پسند کی شاپنگ کریں۔ وہ اتنے سکون سے یہ بات کہتا جیسے وہ کسی بڑی فیکٹری کا مالک ہو اور 30,000 اس کے لیے معمولی رقم ہو اور آپ کو کسی بھی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے مزید کہتا، تمام ضروریات زندگی پوری کرنا میرا فرض ہے اور میں اسے ہر حال میں پورا کروں گا۔ وہ یہ باری جملہ بڑی آسانی سے ادا کر کے فیکٹری چلا جاتا اور میں بستر پر بیٹھی کرنسی کے نوٹوں کو دیکھتی رہتی۔ اس دن بھی مہینے کی پہلی تاریخ تھی جب سردیوں کی ایک صبح کا آغاز ہوا تھا۔ وہ فجر کی نماز پڑھ کر سیدھا میرے کمرے میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں پیسوں کی گڈی تھی۔ اس نے مجھے 30,000 روپے دیے اور اپنے کام کے لیے نکل گیا۔ میں ان نوٹوں کو ہاتھ میں لے کر بستر پر بیٹھی سوچ رہی تھی کہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ ایک معمولی ملازم ہے اور ایک چھوٹی سی فیکٹری میں کام کرتا ہے جہاں اس کی تنخواہ صرف 30,000 ہے۔ مجھے اس بات کا علم اس کے گھر والوں کی باتوں سے ہو گیا تھا۔ اگر وہ اپنی پوری مہینے کی تنخواہ یعنی 30,000 روپے مجھے دیتا تھا تو باقی اخراجات کیسے پورے کرتا تھا؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ وہ گھر کا راشن بھی لاتا تھا، بجلی کا بل بھی دیتا تھا اور اپنی بوڑھی ماں کی دوائیاں بھی خریدتا تھا، لیکن میں تو اس پر بوجھ ڈالنا چاہتی تھی تاکہ وہ ٹوٹ جائے۔ میں نے اپنی ضمیر کی آواز کو دبا دیا اور پیسوں کو اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ یہ پیسے کہاں سے لا رہا ہے یا کس کی آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ مجھے صرف اپنی شاپنگ اور اپنی انا کی تسکین سے غرض تھی۔ اس دن جب میں تیار ہو کر مال گئی تاکہ خوب شاپنگ کر سکوں اور اپنی سہیلیوں کو دکھا سکوں، میں نے قیمتی سوٹ پہنا اور اچھا سا میک اپ کر کے گھر سے باہر نکلی۔ پیچھے مہینے کے بھی کچھ پیسے میرے پاس بچ گئے تھے اور اس مہینے کے پیسے بھی میرے پرس میں تھے۔ میرے پاس کافی بڑی رقم جمع ہو چکی تھی اور میرا ارادہ تھا کہ آج میں اپنے لیے برانڈڈ کپڑے اور جوتے خریدوں گی۔ میں نے دل میں سوچا کہ جب تک میں اس انسان کے ساتھ رہ رہی ہوں اور اس عذاب کو برداشت کر رہی ہوں تب تک اپنی خواہشات کو کیوں ماروں۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ میں اس کی کمائی پر عیش کروں گی اور اسے اندر سے کھوکھلا کر دوں گی۔ میری منزل شہر کا سب سے بڑا شاپنگ مال تھا جہاں میری سہیلیاں میرا انتظار کر رہی تھی۔ میرا ارادہ پختہ تھا کہ اس شخص کو معاشی طور پر اتنا نچوڑ دوں گی کہ اس کے پاس مجھے طلاق دینے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ میں رکشے میں بیٹھی شہر کے بڑے شاپنگ مال کی طرف جا رہی تھی۔ میرے پرس میں 30,000 روپے کی بھاری رقم موجود تھی اور میرا غرور آسمان کو چھو رہا تھا۔ شہر کے بس اسٹینڈ کے پاس شدید ٹریفک میں رکشہ رک گیا۔ گرمی اور حوس سے میرا برا حال ہو رہا تھا اور میں جھنجھلا کر باہر دیکھنے لگی۔ اچانک میری نظر بس اسٹینڈ کے ہجوم میں ایک جانی پہچانی شکل پر پڑی۔ وہ ایک ٹرک کے پاس کھڑا تھا اور اس کے کندھوں پر ایک باری بوری لدی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں مل کر دوبارہ غور سے دیکھا۔ یہ تو میرا شوہر تھا۔ میرے منہ سے بے ساختہ ایک دبی ہوئی چیخ نکل گئی اور میرا سارا جسم سن ہو گیا۔ وہ مسلسل بھاری سامان اپنے سر اور کندھوں پر اٹھا کر بسوں کی چھتوں پر چڑھ رہا تھا۔ اس کے کپڑے پسینے میں مکمل بھیگ چکے تھے۔ اس کے ماتھے سے پسینہ بہہ کر آنکھوں میں جا رہا تھا۔ میں نے اس کے قدموں کی طرف دیکھا۔ اس کی جوتی بری طرح ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس کے پاؤں گرد اور مٹی سے ہٹے ہوئے تھے۔ یا اللہ، یہ شخص یہاں کیا کر رہا ہے؟ میرا دل میرے سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا اور میری سانسیں اکھڑ گئی۔ اس وقت میری روح تک کانپ گئی۔ نہ جانے کیوں اس شخص پر مجھے بے حد رحم آیا اور میرے اندر کا سارا غرور ایک لمحے میں ٹوٹ گیا۔ وہ ساری رات فیکٹری میں نائٹ شفٹ کرتا تھا اور پھر دن بھر بس اسٹینڈ پر لوگوں کا بوجھ اٹھاتا تھا۔ ان کا سامان اپنے سر پر رکھ کر ٹرکوں اور گاڑیوں میں لوڈ کرتا تھا۔ اس کا ٹوٹا ہوا جوتا اور اس کے پٹے پرانے کپڑے چیخ چیخ کر گواہی دے رہے تھے کہ یہ شخص جتنا بھی کماتا تھا وہ صرف اور صرف مجھ پر خرچ کرتا تھا۔ اس نے اپنے لیے ایک جوتا تک نہیں خریدا تھا اور میری جھوٹی انا کی تسکین کے لیے خود کو عذاب میں ڈال رکھا تھا۔ وہ چاہتا تو مجھے ایک لمحے میں طلاق دے کر اس مصیبت سے جان چھڑا لیتا، لیکن اس نے مجھے طلاق نہیں دی بلکہ میری ہر جائز اور ناجائز خواہش کو پورا کرتا رہا۔ آج میری آنکھوں میں خود بخود آنسو آ گئے۔ رکشہ موڑو، مجھے واپس کر جانا ہے۔ میں روتے ہوئے رکشے والے کو آواز دی اور اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کی۔ میں جو مال میں شاپنگ کے لیے جا رہی تھی انہی قدموں واپس اپنے اس غریب خانے میں لوٹ آئی۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور بیڈ پر گر کر اتنا روئی کہ مجھے ہچکیاں آنے لگی۔ میرا دل اس قدر بھاری ہو چکا تھا کہ میں جی بھر کر روئی۔ میں نے اس شخص کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی تھی۔ وہ مجھ سے کتنی سچی محبت کرتا تھا جس کا مجھے آج تک اندازہ نہیں ہو سکا۔ ہو سکتا ہے میں کسی پڑھے لکھے اور خوبصورت انسان سے شادی کرتی تو مجھے یہ ایمان، یہ سچی چاہت اور یہ بے لوث محبت نہ دیتا جو یہ غریب شخص مجھے دے رہا تھا۔ آج مجھے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ یہ تلخ احساس ہوا کہ میں مکمل طور پر غلط تھی۔ اللہ نے میرے نصیب میں اتنا اچھا اور مخلص انسان رکھا تھا اور میں نے اپنی جہالت میں اس کی شدید بے قدری کی۔ شام کا وقت تھا جب وہ گھر آیا اور روزمرہ سے بھی زیادہ تھکا ہوا اور نڈھال لگ رہا تھا۔ اس نے کمرے میں آتے ہی میری طرف ایک نظر ڈالی اور پھر خاموشی سے صوفے کے کونے پر لیٹ گیا۔ تھکن اس کے اندر زیادہ تھی کہ لیٹتے ہی سو گیا۔ میں بیڈ پر خاموشی سے بیٹھی اس کے معصوم اور تھکے ہوئے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔
جب میں اپنی جگہ سے اٹھی تو میری ہلکی سی آہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر صوفے سے اٹھ بیٹھا اور پریشانی سے میری طرف دیکھنے لگا۔ مجھے فیکٹری جانا تھا۔ میں تو آنکھ لگ گئی۔ اس نے گھبراہٹ میں اپنے بال درست کرتے ہوئے کہا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی رکے، میں آپ کے لیے باہر سے کھانا لاتی ہوں، اب کھانا کھا لیں۔ اس نے اپنی تھکن کو یکساں نظر انداز کرتے ہوئے میری بو کی فکر کی۔ میں تیزی سے آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ چونک کر رک گیا اور حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا، کیونکہ یہ ہماری شادی کے بعد پہلی بار تھا کہ میں نے اس طرح اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے یقینی تھی۔ کھانا آپ نہیں لائیں گی؟ اب سے کھانا میں بناؤں گی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ اور آج آپ فیکٹری نہیں جائیں گے، آج آپ صرف آرام کریں گے۔ میں نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ آپ کو اپنی جان پر اتنا بوجھ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے لہجے میں اس کے لیے سچا درد و تڑپ تھی۔ میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ جیسے عظیم انسان کی محبت پا سکوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میری آواز بھر آ گئی۔ میں نے آپ کی بہت بے قدری کی ہے اور آپ کو بہت تکلیف دی ہے۔ میں روتے ہوئے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔ مجھے معاف کر دے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے۔ میں پوٹ پوٹ کر رونے لگی، لیکن وہ شخص آج بھی مجھ سے ذرا سا بھی غصہ نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی دفعہ ایک سچی اور گہری امید جھلک رہی تھی۔ میں بے اختیار اس کے قدموں میں بیٹھ کے اور اس کے گھٹنوں پر سر رکھ دیا۔ مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کو کبھی سمجھا ہی نہیں تھا، میں نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ آپ جاہل نہیں ہیں، بلکہ میں غلط تھی، میں آپ کی جھائی نہ دیکھ سکی۔ میری آواز درد سے بھاری ہو چکی تھی۔ وہ میری اس حالت میں گھبرا گیا۔ اس نے فوراً مجھے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ ایسا نہ کرے رمشا، آپ میری عزت ہیں، میرے قدموں میں مت بیٹھے۔ اس نے احترام سے مجھے اپنے برابر کھڑا کیا۔ میں نے ایک بار پھر مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آج سے میں آپ کی عزت بننا چاہتی ہوں، آپ کی کندھوں کا بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ میں نے اپنی آنسو صاف کرتے ہوئے اسے یقین دلایا۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، لیکن یہ خاموشی پہلے جیسی بوجھل نہیں تھی۔ اس خاموشی میں ایک عجیب سا سکون تھا، ایک نئی زندگی کی نوید تھی۔ وہ میری بات سن کر مسکرایا اور پیار سے میرے گال پر ہاتھ پھیرا۔ اسے ایک لمس نے میری روح کے سارے زخم بھر دیے۔ اگلے دن صبح میں اس سے پہلے اٹھ گئی۔ میں نے کچن میں جا کر پہلی بار اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے ناشتہ بنایا۔ جب وہ تیار ہو کر کمرے سے نکلا تو ناشتے کی میز سجی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے اسے کرسی پر بٹھایا اور چائے کا کپ اس کے سامنے رکھ دیا۔ آج سے آپ بس ایک کام کریں گے، اپنے آپ پر اور اپنی جان پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ میں نے اس کے سامنے بیٹھ کر سنجیدگی سے کہا، میں اب آپ سے کوئی فضول خواہش نہیں کروں گی اور نہ ہی پیسوں کا مطالبہ کروں گی، میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ وہ میری بات سن کر مسکرا دیا اور چائے کا گھونٹ بڑھتے ہوئے بولا، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا، ایسا لگ رہا ہے کہ آج سورج کسی اور طرف سے نکلے۔ اس نے شرارت سے کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اس کی بات پر دل سے مسکرائے کہا، ہاں آج سورج وہاں سے نکلا ہے جہاں سے انسانیت نکلتی ہے۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، میرے دل میں آج پہلی بار انسانیت کا سچا احساس پیدا ہوا ہے۔ وہ ہنس پڑا اور میں نے اس لمحے شدت سے محسوس کیا کہ جس شخص سے مجھے کل تک گھن آتی تھی، آج وہی میری زندگی کا سب سے خوبصورت احساس بن چکے۔ اس کا سانولا رنگ مجھے دنیا کا سب سے حسین رنگ لگنے لگا۔ اس کی سادگی میرے لیے سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ کبھی کبھی ہم صرف ظاہری تعلیم، پیسے اور معاشرتی حیثیت کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ ہم ڈگریوں کو دیکھتے ہیں اور انسان کو بھول جاتے ہیں، مگر اصل تعلیم انسانیت، صبر اور سچی محبت کا نام ہے، جو میں نے آخر کار اپنے اس شوہر میں دیکھی۔ اس دن کے بعد میں نے وہ 30,000 روپے اسے واپس کر دیے، اسے بس اسٹینڈ والی مزدوری چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، میری سچی توبہ اور اس کی محنت رنگ لے آئی۔ آج میرے شوہر کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ اس نے اپنی فیکٹری میں ترقی کی اور آج وہ ایک اچھے عہدے پر فائز ہے۔ میرے 2 پیارے بچے ہیں جو بالکل اپنے باپ کی طرح نرم دل ہیں، لیکن آج بھی میں اللہ کا دیا ہوا سب کچھ سوچ سمجھ کر خرچ کرتی ہوں۔ میں اب اس پر کوئی ناجائز بوجھ نہیں ڈالتی، بلکہ اب میں خود بھی ایک نجی اسکول میں پڑھاتی ہوں تاکہ اس کا ہاتھ بٹا سکوں۔ ہماری زندگی اب ایک خوبصورت کہانی بن چکی ہے جس کی بنیاد صرف عزت اور انسانیت پر قائم ہے۔ مجھے اب مالز میں جانے اور دکھاوا کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ میرا اصل دولت میرا شوہر اور میرا پرسکون گھر ہے۔ میں جان چکی ہوں کہ سچا رشتہ وہی ہوتا ہے جو مشکل وقت میں ساتھ دے اور بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی غرض کے انسان کو پناہ دے۔ میرا شوہر میرے لیے وہی پناہ گاہ ہے جس میں نے اپنی زندگی کا اصل سکون پا لیا ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور ہاں، پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔